یہ پھر سویڈن والوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کیوں یہ قرآن کو جلانے کی جسارت کی؟ تو یاد رکھ لیجیے ایک نقطے کو، یہ اپنی شکست کا انتہائی اعتراف ہے، انتہائی لیول پر۔ جب انتہائی لیول پر کوئی بندہ پہنچنے کے بعد کسی چیز کو پا نہ سکے، اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کا جواب نہ دے سکے، تو پھر جب جواب بن نہیں پڑتا تو پھر ایسی اوچھی ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن کا جواب دے دیتے نا، علمی انداز میں دے دیتے، دنیا کو بتا دیتے یہ دیکھیں مسٹیکس ہیں، یہ ایررز ہیں، یہ قرآن کے اندر کنٹروڈکشنز ہیں، یہ نقائص ہیں، دنیا کو بتا دیتے، دنیا پیچھے ہٹ جاتی۔ ایک ایسی کتاب جس میں اتنے نقائص ہیں اسے ہم کیوں مانیں؟ مگر یہ کیا ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہوا دین اسلام، سب سے آگے بڑھتا ہوا دین اسلام۔ میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں، آج 2023 میں اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی 2 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امریکی جو ریسرچرز ہیں اور ان کے جو ادارے ہیں، امریکی تحقیقاتی ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ 2060 تک دنیا کا سب سے بڑا مذہب و اسلام بن جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور وہ یہ بتاتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک تحقیق شیئر کی ہے، انٹرنیٹ پر آپ جا کر دیکھ لیجئے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2060 تک دنیا کے اندر 3 ارب سے زائد مسلمان ہو جائیں گے، 3 ارب سے۔ اللہ سبحان۔ اور میں جب یہ اسکول میں ہم پڑھتے ہوتے تھے، میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ جیسا ملک جو عیسائیوں کا ملک ہے، وہاں پر اسلام 7ویں یا 8ویں نمبر پر ہوتا تھا۔ آج اس وقت آپ دیکھ لیں برطانیہ کے اندر، برطانیہ کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے سبحان اللہ اس وقت۔ اور اگر آپ پروٹیسٹنٹ کو باہر نکال دیں، کیونکہ کیتھولک عیسائی جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کو مانتے ہیں نہیں، اگر اسے نکال دیں تو اس وقت بھی اسلام دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اسلام کو آئے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف لائے کم و بیش 1,500 سال کے قریب ہونے والا ہے۔ اس وقت تو یہ ہمارے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 1444 چل رہا ہے، تو اسے تو کہیں بہت پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہ کیا ہوا اتنی تیزی سے، اور اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ وہ اسے روک نہیں پا رہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح سے روک نہیں پاتے تو پھر کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، کبھی پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور کبھی قرآن عظیم جیسی مقدس کتاب کو جلا کر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ مگر ایک سوال میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، ایک تو سوال حکومتی سطح کا ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 کنٹریز مسلم ہیں، اور ایک تو آپ دیکھیں کہ یو این او کے اندر جو مخصوص سیٹیں ہیں جنہیں ویٹو پاور کہتے ہیں، 2 ارب سے زائد آبادی اور دنیا کے 57 مسلمان ملک، مگر ویٹو پاور ایک بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ صرف سفیروں کو نکالنے سے اور محض احتجاج کرنے سے یا مسلمان اپنے ہی ہاں اپنی چیزوں کو جلانے سے اس سے احوال نہیں بدلنے۔ احوال کو اگر بدلنا ہے تو علم کے ذریعے سے، علم کے میدانوں میں آگے بڑھنا ہوگا، سائنس کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، اور پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور جہاد کرنا ہوگا۔ جس دن سے ہم نے جہاد کو بند کر کے گھر میں رکھ لیا ہے اور باقی ساری سفارت کرنے آگے جا رہے ہیں، اس سے کام آگے نہیں بڑھنے والا۔ خون دینے کا ایک طریقہ کار اسلام نے دیا ہے، جان دینے کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ اللہ کے لیے دینی ہے، اس کو جہاد کا عنوان دیا ہے، جس کے اندر وہ اسے قبول بھی ایسے کرتا ہے کہ بندہ مر کر پھر کہتا ہے کہ مولا تیرے راہ میں مرنا چاہتا ہوں، شہید ہو کر پھر چاہتا ہے مولا تیرے راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ جب اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن ایک شہید سے، بولنا تیری خواہش کیا ہے، وہ کہے گا مولا تو مجھے ایک بار پھر سے زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے، میں پھر تیری راہ کے اندر قتل ہو کر پھر آؤں، تو مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں پھر قتل ہو کر پھر تیری راہ میں آؤں۔ اسے شہادت کے اندر اللہ کے راہ میں قتل ہونے میں جتنا لطف آئے گا اسے جنت میں بھی وہ مزہ نہیں آئے گا۔ اتنا ہی شہادت ایسی چیز ہے، اور جب تک ہم اس سے پیچھے ہٹتے رہیں گے جان تو کسی وقت بھی چلی جائے گی۔ اس لیے گھبرانا، مقصد کے لیے اگر زندگی کو صرف کیا جائے تو پھر گھبرانا کیسے ہے، ایک نقطہ۔
یہ ایک پہلو ہے کہ بڑے پیمانے پر کرنے کا کام. اور دوسرا پہلو یہ میں جو اس وقت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بائبل ہو، میں بائبل کو کیوں نہیں جلاتا؟ میرے ہاتھ میں گرنتھ صاحب ہو، سکھوں کی مقدس کتاب، میں گرنتھ صاحب کو کیوں نہیں جلاتا؟ میرے ہاتھ میں ویدیں ہوں، اجروید ہو، یجروید ہو، ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن ہو، گیتا ہو، میں اسے کیوں نہیں جلاتا؟ میرے ہاتھ میں بائبل ہو، میں اسے نہیں جلاتا. اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو، نیو ٹیسٹامنٹ ہو، کیتھولک والوں کو جتنوں کی بھی ہے، کسی مذہب کی کوئی کتاب میرے ہاتھ میں اسے نہیں جلاتا. کیوں نہیں جلاتا؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر فراڈ موجود ہے. مجھے معلوم ہے کہ آج کی سچائی دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں سوائے قرآن کے. بے شک سبحان اللہ. میں جانتا ہوں. ماشاء اللہ. اس لیے مجھے جلانا نہیں ہے، مجھے اسے گرانا نہیں ہے، مجھے کسی مذہب کو ٹھیس نہیں پہنچانا، مجھے کسی مذہب کے ماننے والے کی توہین نہیں کرنی. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ حقیقت میرے پاس ہے. اللہ وحدہ لا شریک کو میں مانتا ہوں. ختمی مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے میں جڑا ہوا ہوں. ایمان یہاں ہے، سچ یہاں ہے، حق یہاں ہے، اور یہ حق سے لبریز ایک ہی تو کتاب ہے، اس کا نام قرآن ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سویڈن کتوں پہ لعنت، سویڈن کتوں پہ لعنت. اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور کی کتابوں کو جلانے کی، مگر انہیں ضرورت ہے. اس لیے ہے کہ وہ قرآن کا جواب نہیں دے سکتے. قرآن کے چیلنجز آج بھی 1500 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی موجود ہیں، اس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. جب جواب نہیں دے سکتے تو پھر ادھر آ جاتے ہیں. ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمارے لیے کرنے کا یہ کام ہے ہم قرآن کو سمجھیں. آج قرآن کو سمجھنے کی جتنی ضرورت مسلمانوں کو ہے شاید کسی کو. کیوں؟ پورا یورپ، پورا افریقہ، پورا رشیا، میں کہتا ہوں پوری دنیا، اس کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑی آبادی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے. بالکل تیار کھڑی ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا. ابھی ماضی قریب کے اندر آپ دیکھ لیں، رشیا کے بہت بڑے پادری ولادیمیر ان کا نام ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. ایک لڑکی نے اسلام کو قبول کیا، اسے عیسائی تنگ کر رہے تھے تو اس پادری نے روکا، انہیں عیسائیوں کو روکا کہ اسے کچھ نہ کہیں. تو بار بار روکتے رہے، وہ زیادہ اسے تنگ کرتے رہے. وہ حجاب کر کے جا رہی تھی، نقاب کر کے جا رہی تھی. تو اس کے روکنے پر تو اس لڑکی نے اسے کہا کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے، اللہ تمہیں اس کا انعام دے. وہ کہتا یہ جملہ میرے اندر اترتا چلا گیا. میں نے کہا کہ اللہ کا انعام کیسا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. پھر وہ کہتا ہے کہ میں جب ترکی میں گیا تھا، جب اذانیں آتی تھیں تو مسجدیں مجھے اپنی طرف کھینچتی تھیں، مگر چونکہ میں پادری تھا، وہاں مشن پر گیا ہوا تھا، میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا، اور 15 سال وہ پادری رہا، 15 سال. اللہ. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اسے نہ نگلیکٹ کر دیتا تھا، سر جھٹک دیتا تھا اذانوں کے بعد، وہ اپنے اندر اترنے نہیں دیتا تھا. مگر اس نے کہا یہ جب واقعہ ہوا، وہ بچی جو مسلمان ہوئی تھی وہ بھی عیسائی تھی، تو اس نے کہا میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ہمارے اتنے عیسائی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اس میں ہے کیا. جب میں نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو مصطفیٰ علیہ السلام کا عشق میرے اندر اتر رہا. سبحان اللہ. جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو میں پا گیا کہ حقیقت یہی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک. میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور اس کے بندے. مسلمان ہو گیا اور آج وہ اسلام کا پرچار کر رہا ہے. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں جنوبی افریقہ کے بہت بڑے پادری 1,00,000 عیسائیوں کے پیشوا تھے، 1,00,000 عیسائیوں کے پیشوا. رچمنڈ ابراہم اس کا نام ہے. اب دیکھیے اسے رچمنڈ ابراہم کو، اس نے اسلام کو اب قبول کیا، اور یہ اسی سال یہ ابھی وہ حج پر آیا تھا، اور سعودی حکومت نے اسے شاہی مہمان بنایا ہوا تھا، اور دنیا کا میڈیا اس کی طرف متوجہ تھا. اور اپنے ساتھ وہ جو فوراً جنہوں نے اسلام قبول کیا 480 عیسائی جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہیں بھی وہ ساتھ لے کر گیا ہوا تھا، اور پوری دنیا کا میڈیا اسے کہا، اور وہ ننگے پاؤں وہاں چل رہا تھا، اور آنکھوں سے اس کے آنسو برس رہے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں خواب کے اندر مسلسل حرمین شریفین کو دیکھتا رہا، مکہ مدینہ کو دیکھتا رہا، وہاں کی اذانوں کی
کہ सदाएं मैं सुनता था, और फिर कुरान मजीद की तिलावत में आवाज़ जब सुनता था तो मुझे खींचती थी। मैं उठा और फिर मैंने कहा कि पता तो देखा तो ये मुसलमानों के मराकज़ हैं, मक्का और मदीना, ये तो वहाँ, और मेरे दिल ने गवाही दी। फिर वो कहता है कि मैंने सीरत तैयबा का मुताला किया, फिर मैं उसके बाद कुरान मजीद का जब मुताला करने लगा तो मैं खींचकर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गया। मैंने अल्लाह वहदहू ला शरीक का इतराफ़ किया और कलमा पढ़ लिया। इसी तरह से आप अमेरिका के बहुत बड़े पादरी, कितने चर्चेस के हेड थे, हिलेरियन हैकी, अभी उसने इस्लाम को कबूल किया है, और वहाँ पर यूरोप के अंदर उसके लिए दुआएं, चर्चेस के अंदर, कलीसाओं के अंदर, गिरजों के अंदर दुआएं मांगी जा रही है कि इसे हिदायत मिल जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं ये दोबारा ईसाई हो जाए। और वो शख्स अपनी हिस्ट्री, वो कहता है 20 साल हो गए हैं कि ईमान मेरे अंदर था, मैंने छुपा कर रखा हुआ था, और उसका स्टेटस मालूम है क्या है? उसका मर्तबा ये है जैसे हमारे यहाँ इमाम काबा का मकाम है, इस तरह उसे दो। और वो जो वहाँ जो आखिरी अलविदाई दुआ होती थी और आखिरी जो दुआया तकरीब होती, उसमें वो दुआ ये शख्स कराता था। इतना बड़ा पादरी है, और वो यूरोप रो रहा है, यूरोप उसके मुसलमान होने पर, और मुसलमान उसे वेलकम कह रहे हैं। कहते 20 साल पहले मेरे अंदर ये इस्लाम आ चुका था, हुजूर अलैहि सलाम की मोहब्बत उतर चुकी थी, मैंने कुरान मजीद की स्टडी शुरू कर दी थी, लेकिन मैं डरता था क्या करूं। वो कहते दौलत मेरे पास थी, शोहरत मेरे पास थी, दुनिया के अंदर किसी को जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी मेरे पास थी, मगर मेरे पास दिल का चैन नहीं था, दिल का सुकून नहीं था। लेकिन जब मैंने इस्लाम का मुताला किया और हुजूर अलैहिस्सलाम पर जब अंदर मैंने इस्लाम को कबूल किया हुआ था, दिल में ईमान उतरा, उस वक्त मेरे अंदर सुकून आया। अब वो कहता था मुझे डर था कि कहीं मैं ऐसे मर न जाऊं, तो फिर अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा कि जब हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी तो मैंने दुनिया को कहीं नहीं, इसलिए मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। दौलत जाती है जाती रहे, शोहरत जाती है जाती रहे, मगर दुनिया को बता दूं कि हक़ क्या है, और हक़ यही है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उसके आखिरी नबी, इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये मैंने कोई आम लोगों की मिसालें नहीं दी, अपने ही अहद के कई मैं साइंसदान बता सकता हूँ कि जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। ये चूँकि हम तो अपनों में रहते हैं, यहाँ इर्द गिर्द हमारे मुसलमान ही हैं और ये हमारा ध्यान नहीं जाता। मगर आप आलमी से, अभी मेरा ये बेटा एक वहाँ से आया लाहौर से, ये मियाँ शाकिर साहब जो हैं, ये हमारे बैल चौक के साथ उनकी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, उनका बेटा मुजम्मिल शाकिर हमारा शागिर्द है, और वो इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है। वो मुझे बता रहा था, अब ये इनफरादी एक बात बताकर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वो बता रहा था कि हमारे हेड ऑफिस एक लाहौर में है, एक कनाडा में, एक बरतानिया में है, और बरतानिया में एक मैं उनके साथ बात कर रहा था प्रोजेक्ट पर, तो उन्होंने जब मुझे कुछ कहा तो मैंने कहा कि जी जी आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे मुंह से निकल गया इंशाअल्लाह। वो आगे क्रिश्चियन थे और उनमें एक ख़तून थी जिसे कैंसर था, मगर वो रिफाई काम कर रही थी। उसने कहा कि इंशाअल्लाह आर यू मुस्लिम? वो कहते कि मैंने जवाब दिया यस आई एम मुस्लिम, हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो उसने कहा ये इंशाअल्लाह क्या होता है? तो मैंने उसे इंशाअल्लाह का मफ़हूम समझाया, फिर मैंने उसे माशाअल्लाह का मफ़हूम समझाया, फिर सुबहान अल्लाह का फिर उसने पूछा ये आप मिलते हुए क्या कहते हैं? उसने कहा कि हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसने कहा मैंने उसका बैकग्राउंड समझाया। अब मेरा वो कहते प्रोजेक्ट मैनेजर कहने लगा यार ये ज़्यादा गुफ्तगू ना करो, कहीं हमारे से प्रोजेक्ट ही न छीन जाए। और वो कहता है कि वो इतना मुझे यूँ महसूस होता था अभी ये कलमा पढ़ लेगी। मुझे प्रोजेक्ट मैंने बड़ी सख्ती से फिर उसने रोका आगे बात करने से। तो मैंने उसे फिर ऐसे कहा, मैंने कहा बेटे तेरी जगह मैं होता ना वहाँ पर मैंने उसे कलमा ही पढ़ा देना था, प्रोजेक्ट को मैं फेंक के आ जाता। इसकी क्या हैसियत? अरे ये सादतें ऐसे मिलती हैं। और कभी कभी अल्लाह किसी पर राज़ी होता है तो फिर उसके लिए लिख देता है ए बंदे तेरे हाथ पर हम इसको ईमान देंगे। सुभान अल्लाह। वो तो चुने हुए लोग। लेकिन वहीं हम उसे मैंने कहा कि आप जाओ जारी रखें। और ये हमारा बेटा दाऊद मुझे जब ये मैं उसे बता रहा था, ये अभी जनूबी अफ्रीका वाले पादरी का इसने इस्लाम का, वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता रहा था कि कोई किसी एक हिंदू ने कहा कि मैं पहले हिंदू था मुसलमान हुआ, ईसाइयों का आया हुआ था, और बाज़ ने ये लिखा हुआ था कि मैं ईसाई हूँ मगर इस्लाम मुझे पसंद है। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने पहले अर्ज़ किया कि यूरोप इंतज़ार में खड़ा है कि कोई वहाँ नॉक करे, दस्तक दे, और फिर ये सब वहाँ से चलकर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कदमों में आ जाए।
آج اسلام کو سمجھ ہمارا میرا اور آپ کا کام، اور ینگسٹر یہ جو ہمارے بیٹھے ہیں میڈیا کے ذریعے سے کہاں تک بات جا رہی ہے، یہ ان کا جب ہم قرآن مجید کو تھوڑا پڑھیں گے، اسے سمجھ کر پڑھیں گے اور علم تھوڑا سٹرانگ ہوگا تو آپ کی ایک نوک پر فنگر پرنٹس پر آپ کے جو ہے پوری دنیا ہے، اور دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے۔ آپ جب کسی سے اسی طرح سے دیکھتے ہیں جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اسلام پسند ہے، آپ اسے ٹاک کیجئے، میں کہتا ہوں شاید 10 سے 12 سے 15 سوالات ہوں گے، آپ انہیں جواب دیجئے، مطمئن ہوں گے اور ان کے دل کے اندر ایمان اترے گا اور کھنچ کر مصطفیٰ علیہ السلام کے قدم۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق